جو ہمارے محلے میں جب ایک دیوبندی مفتی صاحب نے ہمارے خلاف ایک جلسہ کروایا تو پورا 2 گھنٹے کا پروگرام ایک آیت کے آدھے ٹکڑے کے اوپر کیا، اور وہ یہ تقلید کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں وہ ساتھ ہی کور کر دوں. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بس اتنی اس نے آیت پڑھی، 2 گھنٹے آڈینس کے برباد کر کے چلا گیا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے جن کی داڑھی بھی نہیں تھی، انہوں نے بعد میں کہا حضرت یہ آیت پوری تو کرنی تھی آپ نے، تو آپ کو جواب مل جاتا. آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو تمہارا حکمران ہے، خلیفہ وقت ہے. وہ اولو الامر سے مراد علماء کرام کو لیتے ہیں اور اپنے ائمہ مجتہدین کو لیتے ہیں. کرالری بنا کے چلیں ہم مان لیا جی ان کو بھی آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں سے تقلید واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اور مجتہد کی. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اطاعت واجب ہے تو اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اور ساتھ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کا لفظ ہی اس سے ہٹا لیا تاکہ کوئی شخص تیسرے بندے کی اطاعت کو ایبسولوٹ نہ مان لے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور حکمران کی بھی بات ماننی ہے، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں. ساتھ ہی آیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اولو الامر سے بھی جھگڑا ہو جائے نا تو معاملے کو پلٹانا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت کی طرف. ظاہر ہمارے سامنے تو نبی اسلام موجود نہیں، ان کی تعلیمات ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے اوپر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے کہ تم نے جب کبھی بھی جھگڑا ہو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. جھگڑا کس سے ہوگا؟ کیا اللہ سے ہوگا؟ رسول سے ہوگا؟ نہیں، اولو الامر کے ساتھ جھگڑا ہوگا، یعنی علماء کرام کے ساتھ، یعنی بزرگان دین کے ساتھ. اور اگر کسی کو برا لگے تو دوسرے فرقے کے بزرگان دین کے ساتھ، ہاں اے ٹھیک ہے آ جائے. دوسرے فرقوں کے علماء کرام کے ساتھ، ہاں اے ان کا ٹھیک کی تھی. تو یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے. جو یہ تقلید کے حق میں پیش کرتے تھے ایک فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو میں نے پہلے بریف کر دیا، طبیعت ان کی صاف کر دی ہے. تخصص فی التفسیر، اسی تو ہم دس رہے تفسیر کیوں دی ہے، ترجمہ بھی نہیں تسی پورا پڑھ دیں. تو وہ جو مفتی ادھر آیا نا ہمارے محلے کی مسجد میں، پورا درس اس کے اوپر دے کے گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بعد میں ہمارے بھائی نے کہا آگے بڑھو، کہتے ہیں آگے میرا موضوع ہی نہیں تھا. وہ آیت ایک ہے، موضوع نہیں تھا، بات پوری نہیں. یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، یہ میرا موضوع ہے. جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. لو سامو، پھر ان کا علاج لو سامو ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پوری کے پوری ڈاکٹر نہیں الٹ جانی تھی نا. اس سے تو تقلید کی نفی ہو رہی تھی، اندھی تقلید کی، کہ اطاعت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکمران وقت کی ہے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہو جائے اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور دیکھیں اس میں اللہ رسول کے ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کا بھی ذکر نہیں آیا. کیوں؟ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا، انہوں نے بھی فیصلہ اللہ رسول سے کروانا ہے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیں پھر مثال لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان میں سے ایک ہے. انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا حضرت حسان کو کہ مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں، بولا کچھ نہیں. حسان جو کہ شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، بڑے نرم دل ہوتے ہیں، رقیق القلب، اور حضرت عمر جیسی پرسنالٹی سامنے ہو تو ویسے انسان جو ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے نا. اس سے پہلے کہ حضرت عمر کچھ بولتے، صرف انہوں نے دیکھا تو حضرت حسان نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعت اشعار سناتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا گواہ پیش کر. اچھا، اپنی شرمندگی بھی نہیں انہوں نے مطلب چھپانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو ویسے تکن آیا تھا کہ کتنے بندے بیٹھے ہو. یہ کہہ سکتا تھا کوئی بندہ، مکاری کر دیتے ہیں نا یہ لوگ علماء جو ہیں. لیکن خلفائے راشدین بالکل کلین سلیٹ. یعنی انہوں نے کہا جو تو سمجھ رہا ہے نا یہی ہے، میں تجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا، تو بتا کہ تیرا گواہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ان کا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسان نہ صرف نعت اشعار پڑھتے تھے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، نبی الاسلام کہتے تھے حسان تیرے اشعار جو ہے ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر. کیونکہ عرب کے لوگوں کو اپنی وہ جو ایک فصیح اللسان ہونے کے اوپر بڑا ایک تھا نا زوم، تو حضرت حسان شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. نبی الاسلام کہتے ہیں تیر وہ کام نہیں کرتے جو تیرے شعر کرتے ہیں. بالکل آپ دیکھ لیں، ان کو تیر مار کے دیکھ لیں یا انہیں کہیں کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے
ہے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. وہ پتہ لگا ثانی بن ثابت جب شعر پڑھتے ہوں گے تو کیا اثر ہوگا یہ سلوگنز کا. ہاں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. نبی علیہ السلام جب یہ رجز پڑھتے ہوں گے، ظاہر ہے اس کا تو ایک روب ہے. تو حضرت عمر فاروق وہاں سے چلے گئے. اس ایک واقعے سے اتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. نمبر 1، بڑے سے بڑا شخص ہو، خواہ وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو تو سرکار پھر تواڈے امام تو شاہی کوئی نہیں. اگر حضرت عمر کا یہ حال ہے، عمر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. نمبر 2، سیدنا عمر کی سنت ہے کہ جب حدیث سنو تو فوراً سر تسلیم خم کرو، پھر اپنی بزرگی کو، اپنے خلیفہ راشد ہونے کو نہ دیکھو. ہاں. نمبر 3، حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے، یعنی سچا راوی مانتے تھے، کیونکہ وہ بعض اہل تشیع کی جانب سے اعتراض کیا گیا نا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کا آپس میں کنفلکٹ تھا. وہ تھا، اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حدیث ان کی وہ قبول نہیں کرتے تھے. یہ رزلٹ بھی نکلا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات کو وہ مانتے تھے. اور چوتھا رزلٹ یہ نکلا کہ حسان ابن ثابت جیسا شاعر نرم دل بندے کیوں نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھے اس کے سامنے کون ہے، بالکل دلیری کے ساتھ قرآن و سنت بیان کرے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا. کسی سفر کے دوران ان کے نیچے جونیئر اصحاب کو ساتھ اٹیچ کیا. وہ سینئر تھے، بس سینئر تو سینئر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، کسی پہ غصے میں آ سکتا ہے. وہ سینئر صحابی کو راستے میں آ گیا غصہ. انہوں نے غصے میں کہا اپنے سب آرڈینیٹس کو کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا بہت بڑا آگ کا، تو اس نے کہا کہ چونکہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ. اب وہاں کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی سرکار ہم نے تو تقلید کی ہے. وہ یہ تو اماموں کی تقلید لے کے بیٹھے ہیں، وہ صحابی تھے، انصاری صحابی اور نبی اسلام کے مقرر کردہ. تمہارے امام تو اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، وہ نبی کا بنایا ہوا امیر تھا. انہوں نے کہا کہ تیری یہ بات ہم نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو مسلمان ہوئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے. واپسی پہ جب نبی اسلام کو شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اللہ اکبر. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں تو ان کو بتایا کریں کہ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. اگر آپ ان کے مقابلے پہ آئیں گے تو ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ اماں ابا تجھے تو شاہی کوئی نہیں، ہاں کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تجھے بھی شاہی کوئی نہیں اگر مقابلے پہ آؤ گے. باقی احترام والا معاملہ اپنی جگہ. پھر صحیح مسلم میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ان کے ماموں سے متعلق ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا ماموں کہتے ہیں، جی ہمارے بھی ہیں، لیکن ہم آپ کا ماموں اس لیے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے 30 سے زیادہ ماموں بنتے ہیں امت کے. جی ہاں، آپ کی بیویوں کے سارے بھائی ماموں ہیں نا. محمد بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا. عبد الرحمان بن ابی بکر ماموں نہیں ہے جن کو دوسرے ماموں نے قتل کروایا. عبداللہ ابن عمر ماموں نہیں ہے جن کو ماموں پارٹی بنو امیہ نے قتل کروایا. ماموں ایک ہی ہے، اس لیے پھر ان کو کہتے ہیں نا ماموں پارٹی. ہاں، اگر یہ ماموں ماننا ہوتا تو باقیوں کے ساتھ بھی یہ لکھتے ہیں ماموں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، انہیں پتا ہے کہ فضیلت کوئی نہیں ہے، بس اس طریقے سے نسبت جوڑو. اور اس نسبت کو جوڑو کہ وہ عورت تو اس وقت مسلمان ہوئی، نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی، بلکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ میں بھی تھی ام حبیبہ، کہ جس ام حبیبہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، بعد میں اس کی رشتہ داری کو آپ اویل کر رہے ہیں. کتنا ظلم ہے کہ ان کے کافر رشتہ دار جو ان کو تکلیفیں دیتے رہے، بعد میں مسلمانوں کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں. جی اپنی عقل کا علاج کرو. باقی ہم تو صحابیت کا احترام کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس طریقے سے جعلی جو رشتے بنائے ہوئے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ بھی صحابی ہیں. عمر بن عاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. وہ شخص بیٹھ گیا تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پہ اطاعت امیر کے اوپر کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کعبے کے سائے میں بیٹھ کے. تو وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ تابعی کہنے لگا کہ حضرت یہ بات آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے کہ اطاعت امیر کرنی ہے، خواہ جو مرضی ہو، خواہ ناک کٹا ایک حبشی بھی تم پہ مقرر کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو ان کا کہ اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں، آپ کے چچا کا لڑکا جو ہمارا امیر ہے اس وقت، معاویہ ابن ابی سفیان،
وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور بعد میں جا کے ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کی بات مانیں جو کہ امیر ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اطاعت امیر کرنی ہے. اب اتنا بڑا چھکا ایک تابعی مار رہا ہے. تو وہ صحابی تھے، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندہ کے بعد انجینئر کی ساری ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ آج کے ڈیٹ میں اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی حدیثیں تو میں بیان کرتا ہوں نا. اور یہ حدیثیں میں نے امام مسلم سے میں نے خود گن پوائنٹ پہ داخل کروائی تھی، جس طرح بخاری کی 2812 امام بخاری سے گن پوائنٹ پہ میں نے داخل کرائی تھی نا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث، یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر حاکم وقت بھی ہے، صحابی بھی ہے، ایک تابعی بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف تو چلا رہا ہے، تو قتل ناحق کا حکم دیتا ہے، تو حرام خوری کا حکم دیتا ہے، تیری بات نہیں مانی جائے گی. تیرا مرتبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مرتبے کا تعلق اللہ اور بندے کا ہے، مخلوق کے ساتھ کسی مرتبے کا کوئی لینا دینا نہیں بھائی. مخلوق نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجل، و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.